اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بات تو میں کہیں نہیں جا سکا، میں بازار نہیں جا سکا، میں شراب خانے میں خانے میں نہیں جا سکا، میں نمازی کو نماز سے روک نہ سکا، روزہ رکھنے والے کو روزے نہیں ہو رہا کشور، لیکن اللہ کھنے بچے پہ دا مصیبت دا وبا نازیت ہوا تو انا طریقات ایجن الموید تخص تو جوان عزت و احترام کرے شنا کم تیر المنا بدننا یا بامسن ہموں کی دتر پیشتمک اگر یہاں جماعت چلی گئی تو کہیں کسی دوسرے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، آہستہ 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 کر کے میں نے اس کو نماز سے روک دیا، اس کو نماز نہیں پڑھتی۔ اپنے شیاطین کے چھوٹے چھوٹے شدنگڑے ہوتے اس کے بچے ہوتے نا، ان سب کا ایک میٹنگ بلاتا ہے۔ جس طرح آج کل معاشرے کے اندر طلاقوں کا شرح بڑھ رہا ہے، ہر گھر کے اندر تاٹی چھپکلش شکرنجی ناراضی رہے، ہر مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر، مرد کی اسی عنوان اور اسی موضوع کو الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے مقدس اور پاکیزہ کلام سے ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے میں عرض کی گئی تھی۔ آج کی نشست میں بھی اسی عنوان اور اسی موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ آج چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بعض رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے علماء کرام مختلف مقامات پر مختلف مساجد میں بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول کی ولادت کے متعلق انشاءاللہ ضروری نہیں ہے کہ ربیع الاول کے اندر میں بیان کروں، کسی دوسرے جمعے کے دن انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنا یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے بیان کرنا یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، بچوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے بیان کرنا یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، بہنوں کا حقوق بیان کرنا یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، جانوروں اور حیوانوں کا حقوق بیان کرنا یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا چونکہ عنوان اور موضوع نے شروع کر رکھا تھا، اس لیے اس عنوان اور موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے، عورت کے مقابلے میں مرد کی اہمیت زیادہ ہے، عورت کی حیثیت مرد کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر، مرد کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شریعت نے حدود مقرر کیے ہیں عورت کے حقوق کے بارے میں، مرد کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، ان باتوں کا خیال مرد کو رکھنا چاہیے، چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، جن کا خیال عورت کو رکھنا چاہیے، پھر معاشرے کے اندر میاں بیوی کی گاڑی ساتھ چل سکتی ہے، معاشرہ بہتر بن سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل میں نرم گوشہ نہ رکھے، صبر و برداشت اور تحمل سے کام نہ لے، تو یقیناً جس طرح آج کل معاشرے کے اندر طلاقوں کا شرح بڑھ رہا ہے، ہر گھر کے اندر طلاقوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، بچے رل جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندانوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے،
تو لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے پاکیزہ کلام کو اور اس کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں کو بھی اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے اور بیوی کو بھی اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے، پھر معاشرہ بن سکتا ہے، پھر یہ دونوں کی زندگی آپس میں بہتر انداز میں چل سکتی ہے۔ مسلم شریف پہ ایک روایت ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ ہر صبح ابلیس عزازیل اپنے شیاطین کے چھوٹے چھوٹے شدنگڑے ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں نا، ان سب کا ایک میٹنگ بلاتا ہے اور ان کا ایک جرگہ بلاتا ہے، پھر ان کو تشکیل کرتا ہے، ان سے کہتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے شیاطین سے ابلیس کہتا ہے عزازیل جاؤ معاشرے کے اندر فساد پھیلاؤ، خود کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، روزانہ یہی صورتحال اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ عزازیل اور ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، چھوٹے چھوٹے شیاطین کو سامنے بٹھاتا ہے، کسی کو بیچتا ہے بھائی تم جاؤ معاشرے کے اندر لوگوں کو شراب پلواؤ، تم جاؤ زنا کرواؤ، اور تم جاؤ لوگوں کو بے نمازی کے لیے کہو، لوگوں روزہ رکھے ہوئے اور ان کے روزوں توڑوا دو، مختلف قسم کے فسادات جرائم ان سے کروا دیتا ہے ابلیس۔ رات کو مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح پھر اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے عزازیل ابلیس۔ یہ شیاطین سب کے سب آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہتے ہیں، ان سے پھر کارگزاری سنتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا جی میں کسی گھر میں چلا گیا، میں بازار میں جا رہا تھا، ایک شخص مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا بھائی ابھی نماز کا وقت کافی ہے، اگر یہاں جماعت چلی گئی تو کہیں کسی دوسرے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو۔ آہستہ 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 کر کے میں نے اس کو نماز سے روک دیا، اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا۔ شیطان کہتے ہیں ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھ جا۔ کہتے خیر تم نے اچھا کام کیا لیکن اتنا بڑا کام نہیں کیا تم نے، بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتے ساتھی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، گپے لگا رہے تھے، جن کے پاس مال بھی تھا، پیسے بھی، دولت بھی، لہٰذا میں نے کیا کیا، میں نے ان سب کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیا، جا کر انہوں نے بازار سے شراب خرید لی اور سارے سوسائٹی کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے اور چام پہ چام اور شراب پہ شراب، شراب سب کو میں نے شراب پلوا دیا۔ عزازیل کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھ جا، اس کو بٹھاتا ہے۔ تیسرے شخص سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں لوگوں کو، میں نے دو آدمیوں کو فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ میں نے زنا کرنے پر آمادہ کر دیا، مجبور کر دیا۔ یوں سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے بیٹے تو نے اچھا کام کیا لیکن پھر بھی ما صنعت شیئا، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھاتا ہے۔ آخر میں ایک لنگڑا سا شیطان کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اس سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ یعنی بہت سارے خرابیاں گنواتا ہے اور سب اپنی اپنی خرابیوں کو، جرائم کو بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کروایا، سب سے کہتا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شیطان پیچھے سے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے بیٹے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں کہیں نہیں جا سکا، میں بازار نہیں جا سکا، میں شراب خانے میں نہیں جا سکا، میں نمازی کو نماز سے روک نہ سکا، روزہ رکھنے والے کو روزے سے نہ روک سکا، میں ایک گھر کے اندر داخل ہوا، راستے میں کسی کا گھر پڑتا تھا، اس گھر کے اندر داخل ہوا، وہاں پر آپس میں اچانک میاں بیوی کے درمیان میں نے کٹ پٹ لگا دی، میاں بیوی کے درمیان انبن ہوئی، آپس میں ان کے درمیان میں نے ایک رخنہ ڈال دیا، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، جس کی بنیاد پر بات طلاق تک پہنچی اور ان کے خاندانوں کے اندر آگ لگ گئی، میں کچھ نہیں کر سکا، میں واپس آ گیا۔ ابلیس کہتا ہے چلو بیٹا ماں شاباش شاباش، آ جا، سینے سے لگا لیتا ہے، پاس بٹھاتا ہے، کہتے بیٹا تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ باقی شیاطین پوچھتے کہ حضور ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے اور تم نے کہا کہ ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف ایک گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دیا اور تو نے اس کو ساتھ پاس بھی بٹھا لیا اور اس سے کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ شیطان عزازیل کہتا ہے بیٹا ایک شخص اگر شراب پیتا ہے تو شراب کی گناہ اس کے ذات تک، دو آدمی اگر زنا کرتے تو زنا کا گناہ اس کے ذات تک، ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کے ذات تک، ایک شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو روزہ نہ رکھنے کے گناہ اس کی ذات تک۔ لیکن یہاں جو اس نے میاں بیوی کے درمیان کٹ پٹ پیدا کر دیا ہے، طلاق تک بات پہنچی ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر آگ لگ گئی ہے۔
یہ کتنی بڑی لڑائی ہو گئی ہے. اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بات اوپر تک چلی جاتی ہے تو پھر خاندانوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے. پھر یہ لڑائی اور یہ لگنے والی اور بھڑکنے والی آگ پھر یہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اس لیے شیطان اس کو شاباش کرتا ہے. شریعت کے اندر دیکھو، شریعت کا بنیادی ایک اصول ایسا ہے کہ جو حقوق ہر شخص کو حقوق حاصل کرنے کے لیے شریعت نے زور نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک شخص اگر آپ کے حق کو مارتا ہے اور آپ کا حق مار کر گھر بیٹھ جاتا ہے، کھا لیتا ہے، تم صبر کرو، قیامت کے دن اللہ تیری طرف سے وکیل بن کر تیرا حق اس سے لے کر تجھے دلوا دے گا. شریعت نے حق کی وصولی کے لیے زور نہیں دیا، شریعت نے ہر معاملے کے اندر حق کی ادائیگی پر زور دیا ہے. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرے صحیح طریقے سے، اس پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے. بیوی کے اوپر خاوند کے حقوق کیا ہے، ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کی شریعت نے، کامل شریعت نے، محمد مصطفیٰ کے دین نے، دین محمدی نے، اس اللہ کے اس پاکیزہ کلام نے ان چیزوں کو ہمارے لیے وضع کر دیا ہے. لیکن ہم جہالت کے اندر زندگی گزار رہے. کیوں؟ بیوی کو خاوند کے اور شوہر کے حقوق کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، اور خاوند کو بیوی کے حقوق کے حوالے سے پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو میں دیکھ لوں اور آپ دیکھ لیں، میں پڑھ لوں اور آپ پڑھ لیں، اور ایک تعلیم یافتہ پڑھ لے، غیر تعلیم یافتہ کوئی پڑھ لے اللہ کے رسول کی سیرت اور آپ کے اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزار لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آ کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ میرے شوہر اور خاوند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے خاوند کے اور شوہر کے جسم پر نہ ارغنا جسم نزیے اس روایت سے تاٹھی برے کک نہ ارغنا بامسچی اس دانس برے دانس اور امو دانان ریب غیر دتر پیشتر لیں نی تینا ارغنا بدننا یا بامسن امو کی دتر پیشتمک غیر پیشتمک ریب پیشتمک امو افتنی زبان اٹھدن چھٹک صاف کرک ام نی نیاری تینا ارغنا حق کیا ادا کرنے کا پیسا دا کرے ارغنا حق کی ضائفہ نسی اون وجہ دا دے کہ معلوم نہ ضائفہ معلوم وفق کہ ارغا اینو پگا ارا خواریت ارا مشقت اخدر تکلیف و پریشانیت 4 روپے کٹھے راتے رہا ضائفہ نہ اور چناتا پاٹی شارہ دا معلوم ہے چفق نرینا الحمدللہ کل نرینوں ننو ننے معلوم ہے مزدور کارا روزانہ کارا دیہڑی دارا سونے کی پیشتہ میرے پاس کھائے داڑے سروں کے ایڑے سروں کے اوڑے کا بیچارہ چھوکے سروں کے مزدوری سے خاطر بعض مزدوری ملک بعض مل پک اور بندہ نوجوان ٹھیک ٹھاک ان کا بندہ آتے انل مہار کے دیر مزدور آتے دن کیسے بندہ کچھ یا خراس مار کے دیکھا بعض بندہ روزانہ مل پک بدی واپس خالی دو تیرا اڑا ہے برے کا بعض بندہ پارڑے اڑے داڑے بچہ آرام کھانا ماما داڑے بچے گونی ادافت کرے بٹ کرو یا گاڑی یا شیف کرو یہ تھا جون جولائی نے باسونی نے تاٹھی جون جولائی نے باسونی تھی یا خطرناک انگا شدید ترین انگا پدرینی یا خنتاٹی چلہ نتاٹی موننگا ارے تیرا کھوپا نزیے تیرا بجا نزیے گونی تے بڑھ کے گاڑی شیف کے کیا گاڑی نکفک یہ زینات اڈا ہے اسم بندہ اسا سکا موٹر سائیکل اسینا کوپا اتخاص پوچھا نزیے نکفک تھا دنہ ساری فائدہ ایسا سرے کنارے دا تری گاٹ کرے خواری کٹ کرنی گئی اور 100 روپی 200 روپی 1000 روپی کٹھے کو شام میں اڑا گئے تھے انا وجان کرے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر ارا ضائفہ اگر ارے وہ دی بٹھیں گے شام یا دیان تینا حاجت اور ضرورت نہ خاطر ضائفہ معمولی ہوئی تو سنسی اگر ناراضی ارے نہیں جرفق منات نہ کنی منی $10 تانے یا من 4 روکا نہ گاؤں یا من مصروف انگن درد پہ نسی غصہی پہ نسی انا بہانے کرنے کا ٹھیکیوڑے مصروف ٹی بفرا خدا نے رسول اللہ فرمانے دا ضائفہ نسی ہے شامن علیہ سو بسکان دا وقت رلیس سو بسکان دا فرشتاک دا ضائفہ نسی دا نیاری نسی لانت کیا ارا نیاری کے ملعون مرے اون زندگی ٹی خیر مفرد تک
لعنت انت پارا اے بعود من رحمت اللہ دا نیاڑی اللہ نے رحمت تن مر ارکس ارا نیاڑی سی کے فرشتہ لعنت کیا اینو پک کنا لمو ویڈ دا سوچ شخص بس نہ ارک ارا کٹھر ارا کمائے پھر ارا کاتین نہ دنیا نہ ساز سامان تے نہ ٹیلیفون تے پارا سو بے کھانا کھلو اے تیرا بلو چٹی سی تیرا نن پیشنے پیش تم نہ کھانا یہ دنیا نے کل سودا تے بڑو اتینا اسے معمولی گلاس اگر انہاں سے 10 گز استیناسس یا پھر گلاس استیناسس یہ لو کل گلا تے نظر انداز کے سوت نظر انداز کے سبزی نظر انداز کے پچھا تے نظر انداز کے چنا کا سامان تے نظر انداز کے بہانہ صرف انتے اچھا دنیا چیزاں مچھن کاؤتے پروان ترا پیسہ آتا تم یک 10 کے خاطر من ترا گشتت ہمیشہ تات آرگ نو پیشانی تین 15 کرنچ کے گا ارغن غصہ کے گا دا شریعتنا حکمت خلاف ہوئی دا اللہ نے منشا اور اللہ نے مرضی خلاف اگڑا کنا لوما ویڈ کا اگر کلائی تو من نگٹیو بننگٹیو تیرا خدا نہ رحمت ادن مر کپس اللہ نہ رحمت ادن را قرآن ضعیفہ نیاڑی مر مرے کر ان انجامن مرے کر یقین چاس دا تجربہ نہیں رسل مجرب ولا تسأل الحکیم ارا نیاڑی چنا تمونا چنکا چنا اس کا نابالغ کو مفصل اگر چنا تمونے چاہے مسن تمونے یا ماں تمونے تینا ارخ تو بائے تک ارخ تو جنگ لگے بخدا نن خنانو تینا خنتت خنانو انا معصوم کا چنکا چنا پدی ہی تینا لومن باٹ خلے رہا باوائے اگر جواب تے خسا لیکن چونکہ لومن باوائے جواب تے سنی دا مکافات عمل ہے دا دنیا جزا سانا جاغا فک اللہ بساوقات انانے ہم بدلا رہے کر اگر ضائفت دن آرے جواب ہے تک ارے نہیں تھی افقت شناک بلوم ہوتے ہوئے بالغ ہوتے ہوئے اور ایت کرے لمن باٹ کھلے رہا لو پریشان مرے کہ شام باو مرے کہ شکایت کی کوئی تیزا کو نہیں کپا ضرورت نہ چنا کا نہیں تھی افقسا کرے جواب ہے تیرا کارے بس کپا صحیح کسکرو سو میرے بازی کا کارے تر بابا نی مالو ارے گئے عزت کا اہمیت دیتا سا خدا کرے نہ بے عزتی نہ چنا تو اس طرح کی داخداسی انشاءاللہ اسے بزرگ واقع بیان کرے کہ اسے ارے وہ نرینو زارگون نبرام مستے تو انہ طریقہ ہمیشہ ارے وہ ضائفت دن جنگم لگا رہا چنات حالت تک خراب سنو ضائفت سمجھدار اس سکا قرآن تاٹی جنگ اس سکا دسکی چاہتا تھاتنا اللنا نشار نیاوٹ دا جنگ بٹاک چھلنگا رہا تو اسدیس ضائفہ خنا کے کھنا تاتا کنا بہت سمجھدار بندہ دنوں مرے تیرا تاتا ہو تیرا تیرے اللہ تا خیال کیا یا تیرا خاص پر تیرا دوسری جتا خیال کیا اسے زارگون سے نوران تاٹی اگر ارغ نگیڑس برے وہ نمون 15 کرنچ برے کمنا برے کسی تا مالکی نیست مالکیہ ماوانی اکا ماوانی آوان تا سوچ کتی کسی مالک ماوان منائد چین اختیاری نیست کم وقت نیتی نا علم نورات کاس نا نشانہ کرتے نا مونٹی 15 کرن چدے نا اس دن کرن گدریں گی آخر نی امون علم نا علم نا نو مرتو میں کسی باو علم مانا کرے چنا کرے داس دان آرگ نورائے اگر اون علم برے اون لماس برے اون خوارزاداس برے اون پین رشدارت برے تو نیتی نا آرگ نا بندق سمجھتا نین خدمت منن کے فبیہا و نعمت منن کپک بابا کنن کپرک کنن وست طاقت تفق آرگ ہم دا خسولم کپک وہ ارغنا حقوق ضائفنا حقوق میں بیان کیا انشاءاللہ مونے تو دا طریقہ جوانو گرافس اللہ طریقہ دا بندہ کرے خنا ضائفہ خنا کی کنا تھاتا نا مونے بینگونی نا آسارا کھانی گرا ارغ بازار بہترین گڑائے سس تینا ضائفہ نا مونے تخاتا ضائفہ پارے برا کنک ضائفہ پارے تھا کہ بھئی تھاتا نا مونٹی ساسو ماں مونٹی بارک ساسو ماں ساسو ماں مون چی کرے بینگونی خنی کٹی اسے وہ دے تو نہ حق کی نالوں میں ارا اسے اور پارے تھا ارے پارے تھا نا چپ نیکونک لمت نہ عمرے ہوں کنگونے کم وقت لمن خدمت دیکھ دا مار پانی کٹ تیرے لمن بارات تیرا ضائفہ پانی کٹی باس کم سمجھدار ہو تمہیں بندہ ہو تیرا تاتا ہو تیرا کرے اللہ خیال کیا تیرا دوسری عزت تیرا خاص پرت خیال کیا اسی دوسری خدمت تیرس کیا ایلو پگا قرآن تاٹی معاشرہ نہ خراب اندر خاص پر توجہ خاص پر ادن کرے صدر کننگ انور فرض ضائفنا اور نشارنا کنا ضائفنا کنا علمنا نشارنا کنا علمنا کنا ضائفنا صدر کننگ انور فرض دون کسی اجنبی سے کنا ضائفہ خاص صدر اللہ خدر صدر کروگی اللہ رسول سوچ کر یا رسول اللہ
کنا کرے خاص پر کنا علم کنا ورانا تاٹی رہیں گے کنا زائفہ موڑ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ خاص پر نہ زائفہ خاطر کل نہ تبلا موت ہے خاص پر کرے زائفہ حق زائفہ سطر نشار نہ سطر اجنبی زیادہ ضروری ہے اگر فقہ ارغ نجن پیشن نمول کٹی بازار تھی خاص پر تک کتنیا تینا نشار تو قرآن تھا ٹھیک بلار فکر اللہ نہ بچان کرے انتہائی زیادہ معاملہ خراب نہیں گٹھیو داگڑا صدر اخلاق تیرے علم تی لویف زائفہ کی زائفہ لویف علم تے کی شریعت ارتو میں بیلو تے کرے ننو ویشان تے سنی ارتو میں گڑا تے روئی دا نرینا پاری لنو میں کنا وہ تینا عمر کمونی نیک دا جوانی کا گڑائی سن لیے سور کنک اونا خیر سے زائفت بارے خبردار کھنے خور مفیس تا وقت اس کا کنا تراکت درس ارے خدا نہ پنگ کرے قرآن نہ پنگ کرے خیر نہیں ہے انسک تراک واسا پھر نے وقت اس کی تیرا چھو تینا لمن نے پرواہ فک کنا نیتو اڑکننگ کنا ارے زائفی نے لمن کا پکا نہیں لکرک آخر تنگ کرے تینا شریعت تراکت القر زائفہ نے زائفہ پھر بندہ استم برام کرتے ہیں عدت پور کرنے کا پتا اللہ تا اوم نریان اولاد استا اولاد تا بلو مسور دار مزائفہ تے تو جوان سورا تیرا چنا کھنارا لوم باوے تیرا کخص تے تو جوان عزت و احترام کرے چنا کم تیرا لوم باوے عزت احترام شروع کرے دے سنن مسک انار حج کے مستر زمانے پیدل انار حجت عدد خاطر یا کرے اچھا تے بیش تے اسبا تسی اولی تسی دنیا زی سواری کرے انار حج دنیاڑی پانی کا ٹھیک نہ عرفات نہ میدان سنا نہ اللہ مال قصص نہ تیرا مال و دولت حجاج کرام اور راضی تو خدمت کرے نا اور کنا عادت دعوت جوڑ سکے تم کی غریبہ درخت پر اس کی مخیرہ کتا کنا مزاج نہ کنا چنا تے معلوم سکا کنا لما بغیر غریبہ تن یرخ کم پکا اتنا خیمہ نہ تاٹی پہ موجود سٹا اچانک کی اراٹ اموز دے ننگ کی مہمان بتاؤ تو راج کنا چنا کروں میں سنار مرم بندہ اسنار وہ بندہ نہ دودھ نہ چھوٹ اور مفلوجی لڑکڑاتا ہوا اور دن دودھ تلرزنگ گٹھیو نک تلرزنگ گٹھیو کنا چنا کر کنو تبننگ گٹھیو خورد بسک یہ خور مون تو راج دا کنا موسنار حسن کتنا لمہ ایپا ڈیرا لیتا پاری آخر لیتا وہ تین عمر کو مون نہیں کنک تینا لمہ نے احترامی کرتا ہوں اناٹھے میں یہ ستر پرداٹ مونت پیشتا ماٹک سوچ کرے کہ خدا نہ بندن یہ مرو سے اس پہ بس کرے سوچ کا پا پہ امر پہ دندنی برام کرے ٹھک کنا دا عالت مسک کنا لما دم پارے کنا زائفہ دم پاری تیرا اولی کو زائفہ تراک سپت پین سے زبان دراز و شوم و نیاری سو دنی برام کرے ٹھک امو زبان دراز اور شوم کا نیاری کل تو ہمیشہ جنگ لگا کا شنا کل اوننے میں مسور ایشن کوئی تذکریٹ شنا کرے ٹھپار قرآن کا شار کرے کنا دا دوم پنانے نتم کنا پنانے اللہ وزن شرین کا پرا نیاری دا سبارے تخیال کے سنے یاد مرے اینام و اولی کو ضائفہ اٹھ کنی کنے طلاق تسوی تیرا طلاق اندین الکٹ نے لما باوانا قدر اللہ کا نا اخلاق دا قدر گرا پڑا سکا نی خدا نا شریعت دا قدر مرسوسا نینا لما نا قدر قیمت وقت اس کی معلوم اللہ کا یہ چاہے سٹ اگر نی کن تم مسوس یونی نا اور جنگ لگون کنا اونا چناک انلوم مرور کنے امراغ کشور لیکن اللہ کنے بچے فے دا مصیبت اب دا وبال نازیت اللہ تو اللہ طریقات یہ جنہ لما ویڈ تا خدمت درخواست اللہ کے و عرض اللہ کے وقت بائی نما دا نلیلہ نمارف کو ار نیاری تینا ارے نہ قدر قیمت تمہارے تینا ارے نہ قیمت چائے قدر چائے دس کا معلوم مفق یقین چاس ارا وقت دار خنت مجھ کرے وفات کرے یا خدا نہ خواستہ سے ضائفہ ترا قیمت سر پتہ کس تم پاپا کی فلانی مسجد کا رسال وہ اللہ پائے کہ جنوزہ نسل کے رسال کا دور پتہ اللہ نیاری کے دا سے بادشاہ ہے قرآن ملک ہے اگر تھلا ارے کس اللہ ضائفہ نہیں خنوس کھنا اوراٹھی نا اوراٹھی زید نا اوراٹھی امر نا اوراٹھی بکر نا اوراٹھی کہ مالکن اس دین اورانا بادشاہ اس دین اورانا شہزادی اس دین اورانا ارے کس یا ارے طلاق کھنا طلاق الگ کنا یقین چاس پتہ کھنا اوراٹھی نا اوراٹھی پین سے نا اوراٹھی کھنا اونا چناتا خاصگینگا گندینگا پیشا پینگا پچھت سلوے نا نیاری 4 روپیو 10 روپیو 100 روپیو خاطر اور یا کرے نہ اوراٹی چارو کرو کونچا کھلوئے اور یا رضان سے لوئے دا طریقہ تیرے زندگی گزرے ہوئی اللہ طریقہ نیاری تے قدر کرتے نارے باتا دارے کا دا 4 روپی کٹھرا دارا طریقہ کٹھرا تا نمے احساسف نمرات کی لوگ نمتے پیرے
کیا رگا پیشن کرے کنیرا لمبا کا کرے کنیرا مالک آتن پیسہ والا تھا ضائفہ کا کرے کنیرا مسیم کا کرے کنیرا لیکن دا کل گرا تے برداشت کرا نما خاطر خودینی برداشت کرا گرمی برداشت کرا ضائفہ خاطر لیکن ضائفہ اچھی احساس ادارے غرا کٹ کرا کا دے گا اللہ تبارک تعالی تینا فضل کرمت نن میں کل تھے ننائل لمات دائی تنسی عمل کرنے پروردگار توفیق نصیب کی تینا اورات اجاڑے فنگن تینا اورات برباد کرنے کا بچے کرنا لمبا ویڈ ارے تاما ضائفات ہم کو انشاءاللہ بیان کیوں کہ ضائفات تو اللہ رسول عمر زندگی کرے گا اور جب خیال کرو انشاءاللہ استاد مولانا بخش صاحب نے علم وفات کرے سس دا سی مسئول ہے اس کا تعزیت تک تو دا کمپن انشاءاللہ اجتماع کے لسوٹ اجتماع خاطر کل سنت دعا کا اللہ رب العالمین کامیاب کے تا پورے انسانیت ہدایت نظریہ جوڑ کے تا نن مسجد نے علاقہ نے اجتماع اور اللہ تبارک تعالی اور جنت الفردوس نصیب کے بین کس وفات کے دا دنیا نے اللہ کل جنت الفردوس نصیب کے اور اورات تا چکلش شکر رنجی ناراضی رے ارے وظائفنا یا لم باونا یا اولاد تو لم باونا اللہ دا پریشانی تیرا فضل کرم مر کے اللہ کرم ہدایت نصیب توفیق دے اللہ کرم حامی و ناصر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین